شکوہ ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کرن نے ایسی چال چلی ہے کہ سب لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ پہلے اس نے اپنی فیملی کو دکھانے کے لیے صرف اور صرف زرون کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنائے۔ اس نے زرون کے ساتھ آنا جانا شروع کیا، گجرے خود خریدے، گھر میں یہ بتایا کہ میرے باس نے اپنی وائف کے لیے تھے تو انہوں نے مجھے بھی دلوا دیے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی فیملی کو اس کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کی شادی سامیہ کی نند کے دیور کے ساتھ ہو رہی ہے، جو چیزیں سامیہ کو جو اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی اس کی ان لاز کو اچھی لگتی ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے ان لاز جو ہیں وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کرن وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ سب لوگوں کا کہنا تھا ہماری فیملی کی آخری شادی ہے، ہم لوگ اس شادی کو بہت دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں۔ کرن نے کیا کام کیا؟ برائڈل روم میں خود اپنی برائڈ کا دوپٹہ کینڈل پر جلا دیا، کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ وہاں پر اچانک سے زرون اس کو بچانے آ گیا۔ زرون نے اس کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ اس سین کو دیکھ کر تمام ریلیٹیوز اور مہمانوں نے اتنا تماشا کریٹ کیا، کہا کہ کرن ہے ہی بدکار۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کرن نے ایسی چال چل کے چوٹ ماری اپنے ان لاز کے منہ پر کہ وہ لوگ کرن کی رخصتی کیے بغیر بارات واپس لے گئے۔ سامیہ کا ہسبینڈ بہت اریٹیٹنگ انسان ہے، اس کو اس کی بہن نے جو کہنا ہے اس نے آنکھ بند کر کے اس پر بلیو کر لینا ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ کرن وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہے، اور حقیقت وہ جان بوجھ کر رہی ہے۔ اس کی انٹینشنز ہی غلط تھیں، اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو صحیح سچا ثابت نہیں کیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا تھا کہ کرن وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنا لیول بہت گرا چکی ہے۔ ادھر زرون وہ سامیہ کو اعتماد میں لے رہا تھا کہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی تمہارے ساتھ، نہ ہی تمہیں دھوکہ دینے کا سوچا ہے، نہ تمہارے بارے میں کچھ غلط امیجن کیا ہے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ کرن وہ اپنا تو کام کیے جا رہی ہے، فصیح بھی کچھ کم نہیں کر رہا۔ فصیح بھی ثانیہ کو بہت ذلیل کر رہا ہے، اس کو خوار کر رہا ہے، اس کو اس کی وائف کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے، اس کے ہسبینڈ کی نظروں میں وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کو وہ ایک ساتھ برداشت نہ کروں۔ لائبہ وہ فصیح سے کہتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم میری بھابھی کو یا میرے بھائی کو کسی قسم کا اس طرح کا پروٹوکول دو، مجھے یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں۔ لائبہ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے کہتی ہے کہ تم پلیز میرے ساتھ یہ زیادتیاں نہ کرو، لیکن فصیح اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فصیح کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ سامیہ کہہ رہی ہے وہی سچ ہے۔ وہ لائبہ کو بھی جھٹلا دیتا ہے، جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ لائبہ بیچاری کسی کو اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کی وہ سکت نہیں رکھتی، اور اس کو ہمیشہ سامیہ ہی غلط لگتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ سامیہ ہی شاید غلط کر رہی ہے، لیکن سامیہ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ صحیفہ بھی سامیہ کو بہت نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ صحیفہ کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا صحیح کر رہی ہے اور کیا غلط کر رہی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صحیفہ وہ بھی اب سامیہ کو صرف اس لیے سب کی نظروں میں گرانا چاہ رہی ہے تاکہ اس کا لیول وہ سب کی نظروں میں غلط ثابت ہو، وہ گھٹیا سی لگے۔ شکوہ ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کرن نے ایسی چال چلی ہے کہ سب لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ پہلے اس نے اپنی فیملی کو دکھانے کے لیے صرف اور صرف زرون کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنائے۔ اس نے زرون کے ساتھ آنا جانا شروع کیا، گجرے خود خریدے، گھر میں یہ بتایا کہ میرے باس نے اپنی وائف کے لیے تھے تو انہوں نے مجھے بھی دلوا دیے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی فیملی کو اس کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کی شادی سامیہ کی نند کے دیور کے ساتھ ہو رہی ہے، جو چیزیں سامیہ
کو جو اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی اس کے ان لاز کو اچھی لگتی ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے ان لاز جو ہیں وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کرن جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ سب لوگوں کا کہنا تھا ہماری فیملی کی آخری شادی ہے، ہم لوگ اس شادی کو بہت دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں۔ کرن نے کیا کام کیا؟ برائڈل روم میں خود اپنی برائڈ کا دوپٹہ کینڈل پر جلا دیا۔ کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ وہاں پر اچانک سے زرن اس کو بچانے آ گیا۔ زرن نے اس کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ اس سین کو دیکھ کر تمام ریلیٹیوز اور مہمانوں نے اتنا تماشا کریٹ کیا، کہا کہ کرن ہے ہی بدکار۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کرن نے ایسی چال چل کے چوٹ ماری اپنے ان لاز کے منہ پر کہ وہ لوگ کرن کی رخصتی کیے بغیر بارات واپس لے گئے۔ سامیہ کا ہسبینڈ بہت اریٹیٹنگ انسان ہے۔ اس کو اس کی بہن نے جو کہنا ہے اس نے آنکھ بند کر کے اس پر بلیو کر لینا ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ کرن جو ہے وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے، اور حقیقت وہ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ اس کی انٹینشنز ہی غلط تھیں۔ اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو صحیح سچا ثابت نہیں کیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا تھا کہ کرن جو ہے وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنا لیول بہت گرا چکی ہے۔ ادھر زرن جو ہے وہ سامیہ کو اعتماد میں لے رہا تھا کہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی تمہارے ساتھ، نہ ہی تمہیں دھوکہ دینے کا سوچا ہے، نہ تمہارے بارے میں کچھ غلط امیجن کیا ہے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ کرن جو ہے وہ اپنا تو کام کیے جا رہی ہے، فصیح بھی کچھ کم نہیں کر رہا۔ فصیح بھی ثانیہ کو بہت ذلیل کر رہا ہے، اس کو خوار کر رہا ہے، اس کو اس کی وائف کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے، اس کے ہسبینڈ کی نظروں میں۔ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ برداشت نہ کروں۔ لائبہ جو ہے وہ فصیح سے کہتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم میری بھابھی کو یا میرے بھائی کو کسی قسم کا اس طرح کا پروٹوکول دو، مجھے یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں۔ لائبہ جو ہے وہ اپنے ہونے والے شوہر سے کہتی ہے کہ تم پلیز میرے ساتھ یہ زیادتیاں نہ کرو، لیکن فصیح اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فصیح کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ سامیہ کہہ رہی ہے وہی سچ ہے۔ وہ لائبہ کو بھی جھٹلا دیتا ہے، جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ لائبہ بیچاری کسی کو اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کی جو ہے وہ سکت نہیں رکھتی، اور اس کو ہمیشہ سامیہ ہی غلط لگتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ سامیہ ہی شاید غلط کر رہی ہے، لیکن سامیہ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ صحیفہ بھی سامیہ کو بہت نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ صحیفہ کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا صحیح کر رہی ہے اور کیا غلط کر رہی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صحیفہ جو ہے وہ بھی اب سامیہ کو صرف اس لیے سب کی نظروں میں گرانا چاہ رہی ہے تاکہ اس کا لیول جو ہے وہ سب کی نظروں میں غلط ثابت ہو، وہ گھٹیا سی لگے۔